پاکستان نے افغانستان میں کئی مقامات پر حملے کیے۔ حملے کے بعد افغانستان کا الٹیمیٹم، کہا صحیح وقت پر بدلہ لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان حملے کا جواب دیں گے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میر۔ پاکستان کی جانب سے سرحد پر کارروائی نے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ایک نئی کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق یہ حملہ سرحدی علاقوں میں موجود شدت پسند عناصر کے خلاف ایک ہدفی اور دفاعی کارروائی ہے، جس کا مقصد ان گروہوں کو نشانہ بنانا تھا جو مبینہ طور پر پاکستان کے اندر حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ تحریک طالبان پاکستان اور اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے یہ اقدام ضروری تھا۔ پوسٹ کے مطابق یہ فضائی حملے پاکستان میں حالیہ دنوں میں خودکش حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ خودکش حملے امام بارگاہ اسلام آباد، باجوڑ اور بنون میں کیے گئے تھے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس پختہ شواہد موجود ہے کہ دہشت گردی حملے اپنے افغانستان میں موجود ہینڈلرز کے اشاروں پر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان نے اس کارروائی کو اپنی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ افغان حکام کے مطابق حملے میں عام شہری متاثر ہوئے، جس پر انہوں نے شدید احتجاج کیا اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ افغان قیادت نے واضح کیا کہ وہ اپنی سرزمین کے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور مناسب وقت پر جواب دینے کی بات بھی کی گئی۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے ترجمانوں نے اس واقعے کے بعد سفارتی محاذ پر بھی سرگرمی دکھائی۔ اطلاعات کے مطابق کابل نے خطے کے اہم ممالک خصوصاً سعودی عربیہ اور قطر کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ یہ دونوں ممالک ماضی میں افغان امن عمل میں ثالثی اور مذاکراتی عمل کا حصہ رہ چکے ہیں، اس لیے ان سے رجوع کرنا ایک سفارتی حکمت عملی سمجھا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی خدشات اور سرحدی صورتحال پاک افغان سرحد طویل عرصے سے عدم استحکام اور عسکری سرگرمیوں کا مرکز رہی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بعض شدت پسند تنظیم افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے سرحد پر حملے کرتے ہیں، جبکہ افغانستان اس الزام کو مسترد کرتا ہے اور اسے سیاسی دباؤ قرار دیتا ہے۔ حالیہ فضائی حملے نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائی یا وقتی طور پر سیکیورٹی مقاصد حاصل کر سکتی ہے، لیکن پائیدار امن کے لیے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات ضروری ہے۔ افغانستان کی جانب سے جوابی کارروائی کے امکانات پر قیاس آرائیاں جاری ہے۔ اگرچہ براہ راست فوجی رد عمل کے آثار واضح نہیں، تاہم سفارتی دباؤ، سرحدی پابندیاں یا بین الاقوامی فورمز پر احتجاج جیسے اقدامات اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ کسی بھی قسم کی کشیدگی پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف دو طرفہ تعلقات بلکہ جنوبی اور وسطی ایشیا سیکیورٹی ماحول پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چین، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستیں بھی خطے میں استحکام کی خواہاں ہیں، کیونکہ کسی بڑے تصادم کی صورت میں معاشی اور اسٹریٹجک مفادات متاثر ہو سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں سب سے اہم ضرورت تحمل اور سفارت کاری کی۔ اگرچہ دونوں ممالک اپنے اپنے سیکیورٹی خدشات رکھتے ہیں، مگر پائیدار امن کے لیے مکالمہ ہی واحد راستہ ہے۔ کشیدگی میں اضافہ نہ صرف سیاسی تعلقات بلکہ سرحدی عوام کی زندگیوں کو بھی متاثر کرے گا۔ آنے والے دن اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا پاکستان اور افغانستان بات چیت کے ذریعے معاملات سلجھاتے ہیں یا خطے مزید غیر یقینی کی طرف بڑھتا ہے۔